गुजर जा अकल की पहुंच से आगे के ये नूर चिरागे राह है, मंजिल नहीं है। और अकल की पहुंच से आगे ही गुजर गए हैं ये नो कॉन्फिडेंस मोशन वाले 24 अरकान जो जनाब राजा रियाज साहब ने बताए, ये दूसरे बताए हैं लोगों ने। क्योंकि ये अकल की पहुंच से आगे निकले तो इन्होंने जो अकली तकाजे पे पूरा उतरते हुए कल माजी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट से इलेक्शन लड़ा था या इल्हाक किया था आजाद अरकान ने, वो उनका अकली फैसला तो ये था कि पीटीआई के साथ जाएं, और आज वो अकल की पहुंच से दूर निकल गए हैं। तो तब उनका ज़मीर जाग गया है और उन्हें ये पता लगा है कि अब तो ये काम गलत है। तो उन्होंने अकल की पहुंच से आगे निकल के अकली फैसला जो पीटीआई के साथ शामिल होने का या उसके टिकट पे इलेक्शन लड़ने का था वो मुअत्तल कर दिया है, वो मुनहरिफ हो गए हैं। और एक बात तो तय है कि वो अकल की पहुंच से तो दूर निकल गए हैं, मगर नूर के भी दायरा कार से अब बाहर हैं। और ये जो ज़मीर जागने का जो रुत है, जो हवा है, फिजा है, ये कह लीजिए जो वबा है, ये सिर्फ वतन अजीज में नहीं बल्कि ये सरहदों को पार करके बाहर की दुनिया तक भी पहुंच चुकी है, और बाहर के मुल्कों तक भी, और लंदन में भी कि ब्रॉडशीट कंपनी के रूए रवा जो कावे मौसमी हैं उनका भी ज़मीर अचानक जाग उठा है। मगर ये सीक्वेंस बड़ा देखने के काबिल है कि पहले यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान का ज़मीर जागता है, और उसके बाद सात समंदर पार लंदन में कावे मौसवी साहब का भी ज़मीर जाग उठता है। और वो ये कहते हैं कि ये वो नवाज शरीफ साहब से और उनकी फैमिली से अपॉलॉजी करते हैं, माफ़ी मांगते हैं, माजरत करते हैं कि जो उन्होंने ये हिस्सा बने, ये तमाम तर जो ब्रॉडशीट स्कैंडल था उन तहकीकात का हिस्सा। और मजे की बात यह है कि उनका ज़मीर 21 मिलियन यूएस डॉलर पाकिस्तानी गवर्नमेंट से हासिल करने के बाद जागा है। और वो कह रहे हैं कि ये नैब और मुशर्रफ गवर्नमेंट का सारा और आज की मौजूदा गवर्नमेंट का ये पॉलिटिकल एक्सटेंट है, पॉलिटिकल ऑब्जेक्ट्स को गेन करने के वास्ते ये तमाम स्टेज प्ले किया गया है। और मगर जब कल उनका कावे मौसवी साहब का ज़मीर सोया हुआ था तो वो उस वक्त क्या कह रहे थे? उस वक्त वो ये कहते थे कि नैब जनाब फ्रॉड कर रहा है, नैब उनकी तहकीकात में रोड़े अटका रहा है, और कई लोग उनसे मिल रहे हैं कि हमारे किकबैक्स दें, हमें भी हमारा हिस्सा दें, तो नैब ये गलत कर रहा है। वो क्या कह रहे थे ये आप खुद ही देख और सुन लीजिए। In the long history of fighting corruption, seen a court say a government conspired to steal, not from its people, governments do that every day, but steal from a company that it hired to go after stolen money. That must be a pretty damning verdict. And I urge the new government of Pakistan to pay attention to that judgment. I am making no accusations against the Pakistani military. I am making no accusations against the Pakistani intelligence services. I am making no accusations against any official. जी, आपने देखा और सुना, मौसवी साहब ये फरमा रहे हैं कि जनाब नैब ने भी हर्डल्स क्रिएट की। और ये अपने कई इंटरव्यूज में, ये जो आपने सुना ये तो एक हिस्सा था, छोटा सा क्लिप था। और साथ वो कह रहे हैं कि उन्होंने किसी हमारे पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट या किसी भी इदारे पे या इंटेलिजेंस एजेंसीज पे कोई भी इल्जाम नहीं लगाया। तो सवाल ये उठता है भाई, आज ये जो आप कह रहे हैं कि ये तमाम स्टेट मुशर्रफ गवर्नमेंट ने और नैब के नेक्सस से ये बनाया गया पॉलिटिकल ऑब्जेक्ट्स को हासिल करने के वास्ते, तो क्या ज़मीर तो आज आपका जागा है और आप आज ये क्या फरमा रहे हैं? तो कल क्या हमारी एजेंसीज मुशर्रफ गवर्नमेंट में सो रही थी, या पूरी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट या दूसरी दीगर हमारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज सो रही थी कि उन्हें ये पता ना लगा कि ये तमाम जो तहकीकात हैं ये तमाम की तमाम पॉलिटिकल ऑब्जेक्ट्स को हासिल करने के लिए की गई हैं? ज़मीर तो आपका जागा है आज, मगर हमारी एजेंसीज आज भी जाग रही हैं, कल भी जाग रही थी। और मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ पे फॉरेन कंट्रीज में और खासतौर पर लंदन में तो रूल ऑफ लॉ
بہت ہی سٹرونگ ہے, بہت ہی مضبوط ہے. اب دیکھ لیجئے جیسے ڈیلی میل کے رپورٹر ڈیوڈ روز کی سٹوری پہ شہباز شریف صاحب نے ڈیفرمیشن فائل کر دیا, وہاں پہ تو بڑے سخت قوانین ہیں. تو یہ کس طرح ممکن ہے کہ جناب آپ 21 ملین $US بھی وصول کر لیں اور آپ کا ضمیر جاگ جائے؟ تو کاوہ موسوی صاحب آپ نے یہ تو نہیں بتایا کہ آپ کا ضمیر جاگا, آپ کو پتا لگا کہ یہ تمام چیزیں غلط تھیں اور آپ اس کا حصہ بنے رہے. تو آپ نے جہاں اپولوجی کیا ہے شریف فیملی سے, وہیں پہ اپولوجی کیجئے گورنمنٹ آف پاکستان سے اور 21 ملین $US واپس کیجئے, اور تاریخ بتائیے کہ کب وہ آپ پاکستان کی نیشنل ٹریجری میں وہ جمع کروا رہے ہیں, کیونکہ آپ کا تو ضمیر جاگ اٹھا ہے. دوسری طرف کہ یہ فارن کنٹریز میں, یہ ڈیولپ کنٹریز میں, مہذب دنیا میں, پورے یورپ میں اور لنڈن میں تو بڑے قانون کے پاسدار لوگ ہیں, سختی سے قانون پر عمل درآمد کیا جاتا ہے, رول آف لا ہے. تو جو آربیٹریشن کے ضمن میں لنڈن ہائی کورٹ کا فیصلہ ہوا تھا جس کے تحت ہمیں یہ آپ کو پیسے دینے پڑے, تو آپ اس کورٹ آف لا میں جا کے, سر اینتھنی ایونز کے کورٹ آف لا میں, کورٹ میں جا کر کے اپنے آپ کو پیش کیجئے اور کہیے کہ جناب مجھ سے یہ غلطی ہوئی, کل میرا ضمیر سویا تھا, آج جاگ اٹھا, تو میرے خلاف جو قانونی کارروائی بنتی ہے وہ کیجئے. یا کہ وہ جو آربیٹریشن ہوئی تھی سر اینتھنی ایونز کے کورٹ میں, وہ لنڈن ہائی کورٹ میں, اس کے بابت لنڈن کی کورٹ کو خود سے خود ہی ایک اس معاملے کو ٹیک اپ کرنا چاہیے اور اس شخص کے خلاف, کاوہ موسوی کے خلاف اسی طرح ہی رول پلے کرنا چاہیے جہاں جیسے وہاں رول آف لا ہے. یا کہ یہ رول آف لا وہاں کے لوگوں کے لیے ہے, پاکستانی قوم کے واسطے نہیں ہے. اور یہ بات چلے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں رول آف لا بڑا سخت ہے, ہو سکتا ہے ہم اس چیز کو بڑھا چڑھا کے پیش کر رہے ہوں, مگر کاوہ موسوی صاحب وہاں کے طاقتور قانون کے لیے اور اپنے لا بائنڈنگ سٹیزن یعنی قانون کی پاسداری کرنے والے شہری ہونے کے متعلق کیا فرما رہے ہیں, یہ ایک مرتبہ پھر دیکھ اور سن. The minute he said there are people in Pakistan who are wondering why you should be making this much money, I was a bit confused for a few minutes. I said, I'm not making any money until I find the money. And that agreement is that if I find, I will take money from the thieves and not from the people of Pakistan. And people are saying, well, we should have a share of that. I was absolutely shocked. And he continued to attempt, and I said, sir, Mr. I don't know who you are, and I am not going to continue this conversation. This very conversation is a criminal offense in this country, and I am going to report this to our lawyer straight away. But what I have done is immediately, within 10 minutes, reported it to our lawyers and told them to report it to the government of Pakistan. جی ناظرین, آپ نے دیکھا اور سنا کہ کاوہ موسوی صاحب فرما رہے ہیں کہ جب ان سے ایک شخص نے اپنے آپ کو پاکستانی آرمی کا جنرل ظاہر کر کے ملاقات کی, تو ان سے بات کی کہ ہمارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ پیسہ حاصل کر رہے ہیں مال مفت دل بے رحم. تو کاوہ موسوی صاحب نے جواب دیا کہ یہ پیسہ میں تب حاصل کروں گا جب میں یہ ثابت کر دوں گا ان چیزوں کو, تب یہ پیسہ مجھے میری فیس کے طور پہ ملے گا. تو بھائی یہ تو پیسہ جو آپ کو ملا وہ فیس کے طور پہ ملا تھا, تو آپ نے حاصل بھی کیا, تو آج آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا یہ غلط تھا, تو پھر پیسہ واپس کیجیے. آگے چل کے وہ کہتے ہیں کہ اس شخص نے جب کہا کہ ہمیں بھی اس میں سے حصہ دیجئے, تو انہوں نے کہا اس شخص کو حیران, وہ کہتے ہیں کہ کاوہ موسوی صاحب میں حیران ہو گیا, اور پھر میں نے ویٹر کو کہا کہ اس شخص کا کافی کا بل یہ خود ادا کرے گا, اپنی کا میں خود ادا کروں گا. اور اس شخص کو انہوں نے کہا کہ جناب یہ جہاں بیٹھے ہیں یہاں پہ ہمارے ملک میں ایسی باتیں کرنا جرم ہے, اور صرف ایسی بات کرنا کہ مجھے حصہ دیں جرم ہے. پھر کاوہ موسوی صاحب نے یہ کہا کہ میں نے ہائر اتھارٹیز کو, لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو یہ بتایا اور پاکستانی حکومت کو بھی بتایا. اپنے دوسرے انٹرویوز میں وہ کہتے ہیں کہ ودن 10 منٹس میں نے اپنے آفیشلز کو, اپنے ملک کے اور پاکستانی آفیشلز کو یہ بتا دیا تھا, مگر یہ پاکستانی گورنمنٹ کا اور نیب کا کام تھا کہ اس کو انویسٹیگیٹ کرتی, اور آج وہ کہہ رہے ہیں کہ نیب یہ غلط کر رہی تھی. یہ کاوہ موسوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ اتنے قانون پہ عمل درآمد کرنے والے شہری ہیں کہ انہوں نے ودن 10 منٹس یہ اپنے آفیشلز کو اور پاکستانی آفیشلز کو بتا دیا تھا, اور یہ بتایا کہ ایسی بات کرنا بھی یہاں جرم ہے.
تو بھائی لنڈن میں تو صرف ایسی بات کرنا کہ کوئی چیز کسی چیز کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے تو اس میں سے کوئی شخص آ کر کے کہے کہ میں آپ کو اور چیزیں فراہم کرتا ہوں یا آپ کی معاونت کروں گا، آپ مجھے حصہ دیں، تو یہ جرم ہے۔ تو کاوہ موسوی صاحب کو یہ نہیں پتا کہ آج ان کا یہ ایڈمیشن کہ وہ اس گیم کا حصہ بنے رہے نادانستہ یا دانستہ، یہ اب اسٹیبلش کاوہ موسوی کو کرنا ہے، تو وہ تو جرم کے مرتکب ٹھہرے ہیں لنڈن کے قوانین کے مطابق، تو وہ اپنے آپ کو پھر پیش کریں۔ اور اگر لنڈن میں جو کہ ایسا ہے وہاں پہ یو کے میں اتنے قوانین سخت ہیں، اسٹرکٹ ہیں، رول آف لا ہے، تو کیوں یو کے گورنمنٹ اور یو کے کورٹس جنہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جناب پاکستانی گورنمنٹ یہ آربیٹریشن کا جو ڈیسیجن ہوا یہ پیسے پے کرے، پیسے کس چیز کے لیے پے کرے کہ وہاں یہ ایڈمٹ کیا گیا کورٹ آف لا میں کہ یہ جو براڈ شیٹ کمپنی ہے کاوہ موسوی کی، اس نے وہ اپنا کام پورا کیا، ایسٹ ریکوری کی، تو اس کو یہ پیسے دے۔ تو آج کاوہ موسوی یہ کہہ رہا ہے کہ جناب مجھ سے غلطی ہوگی، تو یہ کیوں لنڈن کی کورٹس اور لنڈن کا رول آف لا جناب اس شخص کو گرفتار کیوں نہیں کر رہا؟ اور ایک سوال آپ سب لوگوں کے سامنے چھوڑے جاتا ہوں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہاں پہ بھی لوگوں کے ضمیر جاگ رہے ہیں اور ادھر کاوہ موسوی کا بھی جاگ رہا ہے، اور جہاں پہ یو کے میں اتنے قوانین سخت ہیں وہاں پہ اس شخص کے خلاف کوئی کارروائی ابھی تک ہماری اطلاعات کے مطابق کورٹ آف لا نے یا یو کے گورنمنٹ نے انیشیٹ نہیں کی، اور نہ کاوہ موسوی کا ضمیر تو جاگ گیا ہے، اس نے مان لیا یہ سب غلط تھا، وہ نہ وہ $21 ملین یو ایس ڈالر پاکستانی گورنمنٹ کو بھی واپس کر رہا ہے، تو یہ کون سا ضمیر جاگا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ مارچ 2022 یہ جناب پاکستان اور لنڈن میں ضمیر جاگنے کا ایک عالمی دن کے طور پہ دنیا کی تاریخ میں یاد رکھا جائے گا؟ اور کیا یہ ضمیر یکا یک حسن اتفاق سے پاکستان اور لنڈن میں خود سے جاگ رہے ہیں یا انہیں زور زور سے جھنجھوڑ کے جگایا جا رہا ہے؟